بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا کلاس 9 کلاس۔ آج ہم جو ہے حصہ احادیث سے حدیث نمبر 10 سٹارٹ کریں گے۔ 1 to 9 ہماری حدیث مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ترجمہ: یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہ اس حدیث میں کس بات کا درس دیا گیا ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ میں اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے اخلاق جو ہیں وہ اعلیٰ ہونے چاہیے، اور مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی پختہ عادت ہے، عادت کے ہیں، یعنی اصلاحی طور پر خلق انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر اور توجہ کے اعمال سرزد ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ہماری عادت ہوتی ہے، وہ ہماری عادت میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اخلاق کی دو اقسام ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں، اچھے یا برے اخلاق، ٹھیک ہے۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل رویے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جو رویہ لوگوں کے ساتھ اپناتے ہیں اور جس طرح سے ہم روزمرہ کی زندگی کو بسر کرتے ہیں وہی ہمارے اخلاق ہوتے ہیں۔ اگر یہ طرز عمل یعنی یہ رویہ اچھا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، تو اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر یہ طرز عمل برا ہے تو اس کو برا اخلاق تصور کیا جائے گا، برا اخلاق کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آئینہ بھی جو انسان کی تصویر دکھاتا ہے وہ اتنی زیادہ واضح نہیں ہے جتنا کہ اس کے اخلاق سے وہ واضح ہوگا۔ جب انسان بولے گا، وہ بات کرے گا، تو اس کے اخلاق سے ہی وہ پہچانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک قرآن پاک میں جو ہے اسی طرح سے قرآن میں اور حدیث میں اخلاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کی جو آپس میں نفرت ہوتی ہے، اگر بہت اچھے طریقے سے کسی سے بات کی جائے گی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، تو نفرتیں نہیں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان نفرتوں کو محبتوں سے بدلا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اخلاق سے، اچھے اخلاق سے ہم اپنے دشمن کے دل میں بھی گھر کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت مبارکہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شروع میں انہوں نے جب دعوت اسلام کی دعوت دی، آپ کو پتہ ہے جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو کفار مکہ کس طرح کے ظلم اور ستم ڈھاتے تھے۔ یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ کیچڑ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتے تھے، یعنی اس حد تک وہ آپ کو تنگ کرتے تھے۔ لیکن آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بندے سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے بدلہ نہیں دیا بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ تو یعنی سب کو معاف کرنا کیا ہے؟ پھر یہ حسن اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک میں تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں،
ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد ہی صرف کیا ہے؟ حسن اخلاق کی تکمیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن وہی میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یعنی اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہم قیامت کے دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوں گے، کیونکہ حدیث میں یہ واضح کر دیا نبی پاک نے کہ قیامت کے دن وہی میری مجلس کے قریب ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے۔ اچھا، ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، یعنی حسن اخلاق جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اچھے اخلاق میں کیا کیا باتیں شامل ہیں، ہم اچھا اخلاق جو ہے وہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سچ بولنا، اگر ہم سچ بولیں گے تو وہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ معاف کر دینا، کسی سے بدلہ نہ لینا، اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہے مانگنے والے کو عطا کرنا، امانت داری کرنا یعنی امانت میں خیانت نہ کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، اور مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ حسن اخلاق میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری حسن اخلاق میں شامل ہیں، ان ساری باتوں کو اپنا کے ہم اپنے اخلاق کو بہترین بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حسن اخلاق اور اصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اسے برا اخلاق کہا جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا روزمرہ کی زندگی میں ہم جو بھی چیزیں کرتے ہیں اگر وہ ہم شریعت کے مطابق اگر ہم اچھے وے میں کریں گے تو وہ ہمارا اچھا اخلاق ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو برے وے میں کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہمارا برا اخلاق جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو بھی کام کریں، جو بھی لوگوں سے بات چیت کریں وہ اتنے اچھے انداز میں کریں کہ معلوم ہو کہ ہم واقعی میں کیا ہیں؟ ایک اچھا اخلاق رکھنے والے ایک ایسے نبی کی امت ہیں جن کے اخلاق جو ہے وہ سب سے بہترین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے اخلاق میں میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ معاف کر دینا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، محبت و خلوص، غصہ نہ کرنا یعنی اپنے غصے پر قابو کرنا بھی حسن اخلاق میں شامل ہے کہ آپ کو کسی بات پہ بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو جواب نہیں دیا بلکہ اس غصے کو کنٹرول کر لیا، تو یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ سلام کرنا یعنی سلام میں پہل کرنا، ٹھیک ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچتے رہیں گے کہ سامنے والا ہی مجھے سلام کرے میں کیوں سلام کروں، سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے، سلام میں بالکل پہل کریں، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے پیرنٹس کو سلام کرنے میں پہل کریں، ٹھیک ہے۔ نرم گفتگو یعنی سافٹلی بات کرنا، ٹھیک ہے، غصے سے اور مغرور ہو کے بات نہیں کرنا، نرم لہجے میں یعنی سافٹلی دوسرے سے بات کرنا۔ اچھا، وعدہ پورا کرنا یعنی اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں۔ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے استاد، آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں بڑوں میں سب شامل ہیں، بڑوں کی عزت کرنا۔ اور اس کے بعد احترام قانون یعنی قانون کا بھی خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بھی یعنی آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں اور سوسائٹی میں جہاں پہ بھی آپ باہر نکلیں گے یعنی جو بھی قوانین ہیں، ٹریفک قوانین ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، جس طرح کے بھی قوانین ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ حسن اخلاق میں شامل ہیں، اور ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم اپنے اخلاق کو یقیناً بہترین بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ہماری یہی ہے حدیث نمبر 10۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ہم 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔